السلام علیکم۔ آج ہم ایک عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان یعقوب الکندی کے بارے میں بات کریں گے۔ خلیفہ مامون الرشید کے زمانے میں عقلی دلائل سے مختلف عقائد کو دیکھنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ مامون الرشید معتزلہ کا حامی تھا۔ معتزلی وہ لوگ تھے جو یونانی فلسفہ کی روشنی میں مختلف عقائد کو دیکھتے تھے۔ معتزلہ کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے صرف انسانی عقل کافی ہے۔ معتزلہ کا فرقہ خاص طور پر علم کلام کے عالموں سے بنا تھا۔ یہ فرقہ عام علماء سے مختلف تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ صرف قرآن اور حدیث ہی انسانی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس وقت رونما ہوا جبر اور ارادے کا تھا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان خود مختار ہے اور اپنے برے کردار سے سزا کا مستحق بنتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کا خود مختار ہونا انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ صرف علماء ہی ان نظریات کو نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ اس وقت کا ایک عظیم مفکر بھی انہی نظریات کا حامی تھا۔ اس کا نام یعقوب ابن اسحاق الکندی تھا۔ اس کا تعلق عرب قبیلہ الکندہ سے تھا۔ وہ 800 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوا۔ یعقوب الکندی کا والد کوفہ کا گورنر تھا، اس لیے الکندی کا بچپن کوفہ میں گزرا۔ وہ کوفہ سے بغداد گیا اور وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اس نے یونانی فلسفہ اور خاص طور پر ارسطو کے فلسفہ پر عبور حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ مامون الرشید نے اس کو اپنے دربار میں شامل کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا۔ یعقوب الکندی اس دور کا ایک نامور عالم تھا اور خلیفہ مامون الرشید کی طرح وہ معتزلہ کی نظریہ کا حامی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خلیفہ مامون الرشید کے بہت قریب تھا۔ الکندی نے اپنے ارد گرد علماء کا ایک حلقہ بنایا تھا، جو یونانی فلسفے کی کتابوں کو جمع کرتے تھے اور ان کا ترجمہ کرتے تھے۔ الکندی خود یونانی زبان نہیں جانتا تھا، اس کا کام یونانی فلسفہ کی تشریح کرنا تھا۔ اس طرح الکندی وہ پہلا عالم تھا جس نے یونانی فلسفہ کو اسلامی دنیا میں متعارف کروایا۔ اس نے اپنی کتاب فلسفہ الاولیٰ میں لکھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کا مطالعہ فلسفہ کی روشنی میں کریں۔ اس نے لکھا کہ ہمارا بنیادی مقصد سچ کی تلاش ہونا چاہیے۔ سچ جہاں سے بھی ملے اس کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ سچ اور حق ہی انسان کو قابل عزت بناتا ہے۔ الکندی کائنات کی تخلیق میں ارسطو کے نظریے کا حامی تھا، اور اس نے ارسطو کے فلسفہ کو آگے بڑھایا۔ الکندی نے کہا کہ کائنات محدود ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ کائنات لامحدود ہے تو لامحدود کائنات کی تخلیق کے لیے لامحدود وقت کا ہونا ضروری ہے۔ الکندی کے مطابق لامحدود وقت کا نظریہ ایک باطل خیال ہے۔ الکندی کے اسی نظریے نے موجودہ سائنسی نظریہ دی بگ بینگ تھیوری کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات کی تخلیق ایک نقطہ سے ہوئی ہے، اسی نقطہ سے وقت کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت لامحدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک لمٹ ہے۔
فلسفہ کے علاوہ یعقوب الکندی نے ریاضی، اسٹرانومی، آپٹکس، طب اور موسیقی پر بھی کتابیں لکھی۔ الکندی ہی وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے ہندی ہندسوں کو عربی میں متعارف کروایا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب فی استعمال العدد الہندی، جس میں ہندی کے ہندسوں کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اس نے موسیقی کے بارے میں بھی لکھا۔ اس کا خیال تھا کہ موسیقی ایک مریض کی صحتیابی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک معذور لڑکے کا علاج موسیقی سے کیا تھا۔